برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معاشرے میں بچیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، اپنے اوپر بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور بچوں کو، لڑکوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس بارے میں آج ایک مختصر سا میں بیان کرنے والا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین دخلت انا وهو کہاتین واشار باصبعیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی تو میں اور وہ شہادت کی انگلی اور یہ بیچ کی انگلی، فرمایا کہ ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں داخل ہوں۔ ان دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ اس طرح ہم دونوں اکٹھے جنت میں داخل ہوں۔ عام طور پر معاشرے میں لڑکوں کو اہمیت دی جاتی ہے، بچوں کو اہمیت دی جاتی ہے، اور بچیاں جو ہیں ان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، ان کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کی کیا فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی اور میں شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، ان انگلیوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے، اکٹھے داخل ہوں۔ اس سے ان لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے جو کہ لڑکوں کو محض لڑکا ہونے کی وجہ سے، کوئی اور وجہ ہے تو پھر اگر ترجیح دیتے ہیں تو پھر بھی کوئی بات، محض لڑکا ہونے کی وجہ سے، بچہ ہونے کی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں تو اس کی تو کوئی شریعت میں گنجائش نہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ بچیوں کی پرورش کا یہ ثواب تب ہوگا کہ یہ حسن سلوک، احسان و سلوک کا یہ معاملہ سلسلہ جاری رہے یہاں تک کہ وہ بچیاں شادی بیاہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، باپ کی کفالت سے، باپ کے احسان و سلوک سے مستغنی ہو جائیں، بے پرواہ ہو جائیں۔ عورت ہمیشہ سے مظلوم رہی ہے اور آج بھی مظلوم ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں تو عورت کا وجود ہی گوارا نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو قریش مکہ کو آ کر بشارت دی جاتی ہے تمہارے گھر میں بچی ہوئی ہے، تو ان کا چہرہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ دم گھٹنے لگتا ہے، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ زندہ بچی کو زمین میں گاڑا جاتا تھا۔ اسلام آیا تو اس نے بچیوں کے پرورش کے فضائل بیان کیے، ترغیب دی، اور عورت کو اتنا مقام دیا کہ عورت کو اپنے والد کی، بھائی کی، بیٹے کی وراثت میں حصہ دار بنایا۔ انگریز کے قانون میں بیٹی کی شادی ہو جائے تو اس کو والد کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن اسلام کہتا ہے شادی بھی ہو جائے پھر بھی اس کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ تو اتنا بڑا مقام، اور اس کے علاوہ بہنوں کے حقوق بیان کیے، بیویوں کے حقوق بیان کیے، بچیوں کے حقوق بیان کیے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے باوجود بھی اگر مغرب زدہ عورتیں، مادر پدر آزاد عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمارے حقوق سلب کیے، ہمیں کچھ نہیں دیا، اور قسم قسم کے اعتراضات کرتی ہیں، تو پھر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اپنے محسن کا احسان یاد رکھ۔ آخر میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ آج کل ہم لوگ بھی اپنی بہنوں کو والد کی وراثت میں حصہ نہیں دیتے، اور طرح طرح کے ہیلے بانوں سے معاف کراتے ہیں۔ اس طرح معاف کرانے سے بالکل معاف نہیں ہوتا، اور یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ بہن کا حق ہے جیسا کہ بیٹا اس کا بیٹا ہے تو وہ بھی بیٹی، تو جو اس کا حق شریعت نے بیان کیا ہے
کہ دو بہنیں ایک بھائی کے برابر ہے تو اس کا حق جو ہے وہ اس کو ضرور دینا چاہیے، اور اس کو کھلے دل سے دینا چاہیے، دل میں تنگی بھی محسوس نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے احکام کو سمجھنے اور اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔